کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بھی انشاءاللہ آتے ہیں۔ قرآن اور اسلام ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ہے، اور اس میں روزانہ اس وقت ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور روز کی طرح ہم حمد سے آغاز کرتے ہیں، اور حمد کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف آتے ہیں کہ پیکر جام نور تیرا ہے، پیکر جام نور تیرا ہے، ہر نفس میں ظہور تیرا ہے، پتا پتا تیری گواہی دے، پتا پتا تیری گواہی دے، ڈالی ڈالی پہ بور تیرا ہے، ڈالی ڈالی پہ بور تیرا ہے، تو ہر ایک جا بھی ہے مگر مسکن، تو ہر ایک جا بھی ہے مگر مسکن، ماورائے شعور تیرا ہے، ماورائے شعور تیرا ہے، گفتگو سے مہک نہ کیوں آئے، گفتگو سے مہک نہ کیوں آئے، ذکر بین السطور تیرا ہے، ذکر بین السطور تیرا ہے، لطف اسیاں سرشت بندوں پر، لطف اسیاں سرشت بندوں پر، پھر بھی رب غفور تیرا ہے، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے پوشیدہ، تجھ سے کچھ بھی نہیں ہے پوشیدہ، سب غیاب و حضور تیرا ہے، آنکھ یکدم کھلی ہے پچھلے پہر، آنکھ یکدم کھلی ہے پچھلے پہر، یہ بلاوا ضرور تیرا ہے، آنکھ یکدم کھلی ہے پچھلے پہر، یہ بلاوا ضرور تیرا ہے، حرف و صوت و ثنائے سرور میں سارا جذب و وفور تیرا ہے، پیکر جام نور تیرا ہے، ہر نفس میں ظہور تیرا ہے۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور روزانہ چونکہ ہم قرآن کے تعلق سے کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو ہر موضوع ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت اپنے عنوان کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ تو قرآن اور صبر کی اہمیت آج ہمارا موضوع ہے، اور قرآن حکیم میں جو خاص طور پہ یہ نوید سنائی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی ہے، اور اس کے حوالے سے احادیث میں بھی اور قرآن حکیم کی دیگر آیات میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ TV کے جانے پہچانے میزبان اور ہر دل عزیز شخصیت، اور اس پروگرام کے اسکالر تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف، خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، اور آپ سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب، ممتاز محترم ثنا خان تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھے وہیں رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی، دیکھے بسیرے ہیں نبی جی،
جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی، جس دل سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی، تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی، دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے، اور ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی، کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت، کیا چیز ہے سرور شہوالا کی محبت، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی۔ اللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اشعار کلام آپ نے عطا فرمایا۔ طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، طیبہ کے میں رستے کی طرف دیکھ رہا ہوں، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی، سبحان اللہ، بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی، جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا لیکن ہم گھبرائے تو۔ جناب مفتی محمد رمضان سے خوش آمدید۔ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ ضرور آئیں، اور علماء کا شعر کے ساتھ شغف ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور آپ سے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ضرور جناب۔ لیکن آپ پورے شاعر لگ رہے ہیں، آپ شاعرانہ کلر آپ نے آج پہنا ہوا ہے۔ جی جی انشاءاللہ، خوبصورت شاعرانہ ہے، بس تھوڑا سی طبع آزمائی کی ضرورت۔ خوش آمدید جناب آپ کو۔ اور صبر آج ہمارا موضوع ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے صبر کی کیا ہدایات ملتی ہیں، اور کس طرح سے بندہ مومن کو کن کن مقامات پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور رمضان المبارک میں جو روزے کی صورت میں ایک پریکٹس جی مومن کو کروائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ اور اس کے ساتھ بالکل ریلیونٹ یہ صبر کا معاملہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بندوں کی فضیلت مختلف طریقوں سے بیان کی ہے، جی، لیکن بندے کی
عظمت اور فضیلت کا جو ایک بالکل سب سے اونچا درجہ ہے وہ اسے اللہ کی معیت ہاں کا عطا ہو جائے. میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی ان اللہ important مع چیز ہے. الصابرین، کیا بات، یعنی اس کو تھوڑا بندہ مومن اللہ اگر کی معیت کا ویژولائز صبر کرے بن- نا، یعنی کیا اپنے بات. ایمان میں، اپنے عقیدے میں، تو اس کی جو اس کو روحانی چاشنی اور برکت عطا ہوتی ہے. اور اللہ کی معیت کا مطلب اس کی مدد، کیا بات، اس کی نصرت، اس کی قوت، اس کی حمایت، سبحان اللہ. وہ ساری چیزیں رب کائنات جو ہے اپنے بندے پر عطا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ. اچھا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ جی صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صبر کا بنیادی طور پر تو معنی ہے روک لینا یا رک جانا اپنے آپ. یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ پر جو دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات، مصائب اور آلام اور پریشانیاں آئی ہیں، آپ اس پر صبر کریں، یعنی ان کو برداشت کریں صحیح. اور اس تکلیف پہ شکایت نہ کریں، اس تکلیف پر واویلا نہ کریں، اور اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں. ٹھیک. جیسے جسمانی تکلیف ہے تو اس پر صبر کیا ہے کہ علاج ضرور کرائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس تکلیف کی شکایت نہ کریں، بلکہ اس پر صبر کریں اور اس سے نجات کی، شفا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کا علاج معالجہ کریں. پھر اگر کسی دوسرے کی طرف سے تکلیف ہے تو اس پر صبر یہ ہے کہ اس کا بدلہ اس سے نہ لے، بلکہ اپنے آپ کو بدلہ لینے سے روک لے اور اس کو معاف کر دے. ٹھیک. یہ تو دنیاوی طور پر ہے. دوسرا اس کا مفہوم صبر کا یہ ہے کہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض واجب کی ہیں، جی جو سنت مصطفیٰ کریم بھی ہیں، اگر آپ ہم ان کی حقیقت پہ غور کریں تو وہ ساری چیزیں انسان کی، عام انسان کی طبیعت کے تقاضوں کے خلاف ہیں. جی اس کو اس کے ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، صحیح صحیح. اپنی طبیعت کے مخالف چلنا مخالف چلنا پڑتا ہے. اب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی طبیعت کی اس مخالفت پر، یعنی اللہ کی طاعت پر صبر کرنا اور اس کے اوپر قائم رہنا، یہ اسی طرح جو چیزیں منع ہیں انسان طبعاً ان کی طرف مائل ہوتا ہے. جی ہاں. انسان کی طبیعت میں اس کی طرف میلان رکھا گیا ہے. تو اب صبر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی اطاعت پر قائم رہنا اور اس کی نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام صبر ہے. اللہ اور یہ دونوں چیزیں، یعنی طاعت بھی، عبادات بھی، بندوں کے معاملات بھی، جسمانی بھی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ان میں سے اگر کسی مشکل میں بطور آزمائش مبتلا ہوا ہے، ٹھیک، تو پھر اس پر بھی صبر کرنا. اور اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے دین کو قائم رکھنے پر، ٹھیک، اس کو غالب کرنے پر. جیسے حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں صبر کی ایک اعلیٰ ترین امت کے لیے مثال دی. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر حسین بھی ہے عشق، اسی لیے میں نے کہا تھا. اچھا قبلہ، صبر کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ اخلاقی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر اس کی فیوز و برکات تو ملتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت اور اہمیت قرآن حکیم جو بیان فرماتا ہے اس کی روشنی میں کچھ اشارے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے سب سے بہترین اوقات وہ تھے جس میں ہم صبر کرتے تھے. سبحان اللہ. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم میں سب سے بڑھ کر مقام سر کا ہے، اسی طرح تمام معاملات میں سب سے بڑھ کر مقام صبر کا ہے. اور صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے، ایمان کا جزو کہا گیا ہے. اب ضرورت اس کی اس لیے جو بندہ مومن ہے، دیکھیں اس میں پھر درجے ہیں. جو عوام ہے ان کا اپنا ہے، خواص کا ہے، اصل الخواص کا ہے. حضرت سیدنا ایوب صابر علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں مالک میری زبان میں کیڑے نہ آئیں تاکہ تیرا ذکر کرنے سے میری زبان کا اثر نہ ہو. اللہ اکبر. اور صبر پہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک کافر کی جو ہے وہ چھاتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خنجر ہاتھ میں پکڑا ہے، اس کو ابھی واصل جہنم کرنے ہی والے ہیں کہ اس نے آپ کے چہرے انور پہ تھوک دیا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا.
اللہ اکبر. اب اس نے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے مارنے کے در پہ تھے، اب چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب میں اپنے غصے پر صبر کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی جس طرح غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، صبر جو ہے یہ ایمان کے جواہر میں سے ہے. سبحان اللہ. ہمارے عرفاء اولیاء فرماتے ہیں، رسالہ کشہریہ میں بھی یہ موجود ہے، احیاء العلوم میں موجود ہے کہ صبر جو ہے ایمان کے جواہر میں سے ہے، یہ جوہر ہے. اور فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، اور انسان کا جوہر عقل ہے، اور عقل کا جوہر بھی صبر ہے. ٹھیک. اب صبر جو ہے، جو بندہ مومن ہے، جب صبر پر بھی صبر کرنا یہ مصابرہ کا درجہ ہے. ٹھیک. یعنی ایک تو ایک چیز رک جانا ہے، پھر اس تکلیف اور مشکل پر پھر دوسرا صبر یہ ہے کہ اس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. ٹھیک. اور صبر کی ضرورت ہر عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر معاملات میں، سیاسی، سماجی، ہر جگہ پہ صبر کی ہر جگہ ضرورت پہ ہے. اس کی ضرورت اور ہے، اگر وہ پیش صبر آتی ہے. کو قائم نہ رکھا جائے تو معاملات زندگی جو ہیں وہ درم برم متاثر ہو ہوتے ہیں، جاتے ہیں. درم برم بالکل ہو ٹھیک. جاتے ہیں. صبر لازم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، بریک کا وقت ہے، اور صبر کن کن مواقع پر کیا جانا چاہیے اور کہاں کہاں یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب کے لیے ہم سوال چھوڑتے ہیں اور واپس آ کے ان سے جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور صبر کی اہمیت پہ اور اس کی افادیت پہ اور اس کی ضرورت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں اس کی جو ابتدائی گفتگو تھی وہ قبلہ مفتی صاحب نے اور پیر صاحب نے بیان فرمائی، اور جانے سے پہلے میں نے سوال یہ چھوڑا تھا کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں قاری صاحب کی خدمت میں کہ جہاں پر صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، کیا جانا چاہیے اور اس کے بدلے میں اجر ملتا ہے. جی بہت شکریہ سرور بھائی. ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے جو گفتگو فرماتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک خزانہ ہوتا ہے، پھر اسی سے یہ الحمدللہ پروگرام لے کے آگے چلتے ہیں. خالق کائنات نے صبر کے حوالے سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرمایا ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِکَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ صبر فرمائیں. پھر فرمایا وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ بھی خالق کائنات نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین فرمائی. قرآن پاک میں سورہ عصر کے اندر بھی رب کائنات نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہاں بھی صبر کی تلقین فرمائی گئی. اور اس کی جو ضرورت ہے، جو ہی بندہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں صبر کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ راہ حق پر چلتا ہے، راہ حق پر گامزن ہوتا ہے، تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مصائب و علام آتے ہیں، اذیتیں آتی ہیں، اور جناب وہ ان راستوں سے چل کر پھر اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اب دیکھیں صبر کا مقام کتنا بلند اور کتنی اہمیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب خوش ہو رہا ہے، چہرے پہ خوشی ہے، تبسم ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے خوش ہو، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایمان مل گیا، تو یوں لگ رہا ہے جنت میرے سامنے ہے. فرمایا میرے غلام، یہ تو تیری بات ٹھیک ہے، ایمان مل گیا، اس میں خوشی منانی چاہیے، ایمان کی دولت میسر ہو گئی، لیکن یاد رکھنا اب تیرے اوپر مصائب و علام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. تو بندہ راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو مصائب و علام، اذیتیں، مشکلیں، دیواریں حائل ہوتی ہیں، اور پھر بندہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے. صبر دیکھیں نا، صبر کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نصف ایمان ہے. اور صبر کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے جو اشارہ فرمایا کہ دیکھیں نا، یہ معیت خداوندی، فرمایا یہ عمل کرو گے یہ اجر ہے، یہ عمل کرو گے یہ اجر ہے، یہ عمل کرو گے جنت کے اس درجے میں چلے جاؤ گے، یہ عمل کرو گے جنت کے اس درجے میں چلے جاؤ گے. لیکن قربان جاؤں، جب صبر کی اجر کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین. جب فرعون پیچھے لگا تھا تو اب ساری قوم پریشان ہوں گی، جو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے جب کریم آقا کی معیت میں تاجدار صداقت بھی تھی اور غار ثور میں کریم آقا جلوہ گر ہوئے اور دشمن آ گئے، اور جناب تاجدار صداقت نے عرض کی یا رسول اللہ دشمن تو اگر اپنے پاؤں کی جانب دیکھے تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے الفاظ میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ معیت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کی معیت. ایک ہے اللہ پاک کسی کو جنت عطا فرمائے،
اور ایک ہے جنت والا خود ہی مل جائے. کیا بات. ان اللہ مع الصابرین. تو صبر جو ہے یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. تو کریم آقا علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کا مشاہدہ کریں، مکی دور دیکھ لیں آپ، سارا صبر والا دور ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے طائف کے اندر دیکھ لیں کیا معاملات ہوئے، اور جس میں اطہر کو لہو لہان کیا گیا، لیکن قربان جب آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا تو جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر تو کریں. فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہو جائیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے محبت کی. فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے یہ مالک یہ مجھے نہیں جانتے تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن حکیم میں جا بجا مقامات پر صبر کے حوالے سے اور صبر کرنے کی حوالے سے جو باتیں خاص طور پہ بیان کی گئی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص طور پہ جو صبر ہے اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں اس کے اندر موجود ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. صبر کے نظائر جو قرآن کریم کے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، جب وہ اپنی قوم کی طرف دعوت توحید اور دعوت رسالت اور اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات لے کر آئے، ہر قوم نے جھٹلایا. ٹھیک. اور اس کے جھٹلانے میں پھر جیسے ذکر ہوا قوم نے مقابلہ بھی کیا، قوم نے تضحیق بھی کی، قوم نے القابات بھی نازیبا ان کے لیے کہے. وہ سارا کیا تھا؟ اس میں نبی کوئی بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک وہ سراپا صبر رہے. اللہ سراپا صبر رہے. ٹھیک. اچھا پھر نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اسلام کے لیے مجھ پر جتنی مصائب آئے اگر احد پہاڑ پر ہوتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا پھر اس کے بعد ہر نبی پر جو ایمان لانے والے ان کے امتی بنے، نبی علیہ السلام کے جو صحابہ بنے ان پر بھی اسی طرح ہی. مکی زندگی میں مکی دور میں جن جن حضرات نے اسلام قبول کیا، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، کوئلے بجھ جاتے تھے جس کے اوپر لٹایا جاتا، اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا. سوچنے کی بات ہے، اگر تصور کریں تو امیجن نہیں کر سکتا. یاسر ان کی والدہ علی ھذا القیاس. اچھا پھر اسی تسلسل میں آپ آگے لے آئیں حضور کی اہل بیت، اس کے ساتھ ساتھ پھر صوفیاء، اہل اللہ، بلکہ علماء بھی اس صف میں شامل ہیں کہ جو مصلی رسول پر دین کی خدمت کر رہا ہے، جو کسی جگہ بیٹھ کے دین کی بات کر رہا ہے، آج کے دور میں بھی اسے جن مسائل کا، جن مصائب کا، جن باتوں کا، جن چیزوں کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے اسوہ اور اس کے طریقہ کا نمائندہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جب اس کا نمائندہ ہے تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں لازم ہیں جو اس کار نبوت میں اس کو پیش آنی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ پہلی امتوں کے احوال اللہ نے بتایا. کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ پر مصائب اور تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے تو شکایت کی، اپنے محبوب سے کی، نہ کسی اور سے نہیں کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا. تو پھر آیت اتری کہ تمہارے لیے اللہ نے جو اپنی محبت اور اپنی رضا اور جنت رکھی ہوئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ. پہلی جو امتیں ہیں ان پر بھی اتنی تکالیف آئیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے بعض کو درخت کے ساتھ باندھ کر انہیں چیر دیا گیا، ان کے جسموں کو آروں کے ساتھ چیرا گیا. والسماء ذات البروج. اس سورت کی تفسیر کو پڑھیں تو مومنوں کو، پہلی امتوں کے مومنوں کو زندہ کافروں نے آگ کی خندق میں ڈالا، لیکن ان کے قدموں میں ہلکی سی بھی جو ہے جنبش اور اس میں پیچھے ہٹنے والا تصور نہیں آیا. ٹھیک. تو اس لیے یہ ایک بات پہلی یہ طے شدہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی امتحان ہے. صحیح. پہلا سٹیپ ہی امتحان ہے. وہ اس کے
کردار کا ہے، وہ اس کے اعمال کا ہے، وہ اس کے اخلاق کا ہے، وہ گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کے رویوں کا ہے، صحیح، وہ اس کی تجارت میں ہے، دنیا کے معاملات میں حرص و حوث صحیح، اور جو اس کے علائق نفسانی ہیں ان کی تکمیل میں اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا، بچنا، اللہ رب العزت کی مدد لینا. تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام اخص الخاص، تو انبیاء کی تو زندگی ہی سراپا صبر، صحیح. اور پھر کامیابی بھی بعد میں قیامت تک کے لیے ان انبیاء کے تتبع میں کیا انہی بات. کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر صبر کو اپنے لیے سامان اور اپنے لیے ہتھیار بنا لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا پیر صاحب، اتنی مشکلات، اتنے مصائب، اتنی تکلیفیں اور اتنے معاملات سے گزرنے کے بعد تو یقیناً ان کے درجے بھی اللہ نے ویسے رکھے ہوں گے. اتنی تکلیفیں جو ان سے گزرتے ہیں تو ان کے درجات کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ انعام تو سب سے بڑا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، لیکن اس کے علاوہ ان کے درجات کے حوالے سے قرآن کیا رہنمائی؟ جی بالکل، قرآن مجید کے اندر صابرین کے لیے جا بجا جو ہے درجات رکھے گئے ہیں، چونکہ فرمایا گیا ہے کہ صبر سے مدد مانگو. اب جو لوگ صبر سے مدد وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ مانگ لیتے ہیں، وَالصَّلَاةِ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگتے ہیں، صبر کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی جو ہے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا صبر کو بنا لیتے ہیں، ہر لمحہ وہ صبر پہ رہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن صبر کرتا ہے، یعنی اس کی اولاد میں سے کوئی معصوم بچہ چلا جاتا ہے، سب سے اس کو زیادہ عزیز وہ ہوتا ہے، اب اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ اکبر. جنت میں ایک مقام رکھا گیا ہے جو صرف صابرین کے لیے ہے، اور صبر والے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو وہ انعام دیا جائے گا. اسی طرح زندگی کے اندر بھی ان لوگوں کا ہی مقام ہے جو صبر کرتے ہیں. جب دکھ پر، مصیبت پر، آزمائش پر وہ صبر کرتے ہیں تو پھر سکھوں کا پیغام ان کے لیے آتا ہے، ٹھیک. مجدہ جاں فضا ان کے لیے آتا ہے. اب یہاں بھی ان کے لیے مجدہ جاں فضا ہے، لیکن وہ دکھ برداشت کرنے کے بعد جب ان کی زبان پر، جب ان کے دل پر وہ جملے نہیں آتے تو وہ اللہ کی، دیکھیں صبر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر اس کا کامل ہے جو صبر کے ساتھ شکر کرتا ہے، اور اگر صبر کے ساتھ شکر نہ کیا جائے تو پھر زبان پر جملے آئیں گے، دل پر آئیں گے. اب وہ بندہ شکر بھی اللہ کا ادا کرتا ہے، یہ صابرین کا اعلیٰ درجہ ہے. صحیح. جب اعلیٰ درجے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، اور جو عوام ہیں، وہ ان کی زبان پر اگر جو شکوائے رنج و علم نہیں آتا اور وہ اپنے تمام معاملات زندگی میں صبر کرتے رہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اپنا آواز دی جائے گی روز محشر صبر کرنے والوں کو، وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے. فرشتے پوچھیں کیوں اتنی جلدی بھاگ کے آ رہے ہو، جنت کی طرف جا رہے ہو، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ تو وہ بتائیں کہ ہم صابرین ہیں. تو فرشتے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، آپ کا یہی مقام ہے. کیا بات، سبحان تو اللہ. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اعمال صالح کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، وہ صبر کرتے ہیں اور حق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. صفات مومنین میں آتا ہے صبر بھی کرتے ہیں، حق کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں. ٹھیک. جیسا ابھی صحابہ اکرام کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ صبر بھی کر رہے تھے اور حق کے ساتھ جڑے بھی رہے. انبیاء، صالحین، اولیاء، آج ہم تمام اولیاء کرام کا جب اذکار کرتے ہیں، ان کے مزارات کو دیکھتے ہیں، کیا زندگی میں تو ان کو یہ سہولیات نہیں ملی تھی، یہ تمام فیسلٹیز ان کے پاس نہیں تھی جو آج دنیا دار لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. صحیح. لیکن وہ اپنے رب کی عطا پر شکر کرتے رہے. اللہ رب العزت نے ان کو مقام کیا دیا، اجر غیر ممنون. وہ اجر عطا فرما دیا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا اور لمحہ بلمحہ بڑھتا رہتا ہے. یہ صابرین کو ہی ملتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. اور فرمایا گیا جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ کا رسول ان کو پسند فرماتا ہے. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جو صبر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے در کھول دیتا ہے، دروا کر دیتا ہے اور اس کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب، جو بے صبری تو ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہے، تو اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، اخروی نقصانات کیا ہیں؟ کیوں صبر نہیں کرتے ہیں ہم اور اس کے نتیجے میں ہم نقصان کے حقدار ٹھہرتے ہیں؟ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی فرمائیں. سرور بھائی، قبلہ پیر صاحب نے جو بات کی درجات کے حوالے سے ایک بات عرض پہلے میں کر لوں
کہ خالق کائنات نے جو صبر کرنے والے ہیں نا، جو ان کو درجے عطا فرمائے، جو ان کو مرتبہ عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں رب کائنات نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ میری راہ میں اذیت اسے دی جائے اور اس نے صبر کیا، ہجرت کی میری خاطر کی، فرمایا ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا رب کائنات اس کے سارے گناہوں پہ کلمہ عفو پھیر دیتا ہے. پھر رب کائنات اسے اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے، پھر جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. پھر سورہ آل عمران کی اسی سورت کے آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 200، اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا پھر رب کائنات انہیں فلاح کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے. پھر دیکھیں صبر کرنے والوں کے درجات کتنے بلند ہیں. دیکھیں بلال حبشی نے صبر کیا، قبلہ پیر صاحب نے بیان کیا، مفتی صاحب نے، تو درجہ کیا ملا؟ یہ بھی منظر کائنات نے دیکھا کہ کعبہ نیچے ہے، بلال حبشی اوپر نظر آ رہے ہیں. خباب بن ارت نے صبر کیا، سیدنا عمر فاروق جیسا بندہ، امیر المومنین جناب، جس کے بابت کریم آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جب خباب بن ارت آتے، جناب بلال حبشی آتے تو اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو بٹھاتے، کہتے آپ میرے سردار ہیں. لوگ آپ کو کہتے سیدنا عمر، آپ کہتے سیدنا بلال، سیدنا خباب بن ارت. تو آپ اندازہ کریں صبر کا درجہ کتنا بڑا ہے. سرکار دو رب کائنات نے فرمایا پیارے تو جنت میں داخل ہوگا تو کشاں کشاں لوگ جنت میں جائیں گے، نبی رسول امتیں جائیں گی، لیکن قربان جو صبر کا درجہ کیا ہے میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلا. فرمایا پہلے میرا بلال جائے گا پھر میں جاؤں گا. تو اتنے درجے ہیں. تو جو بندہ بے صبری کرتا ہے، اور جناب بے صبری تو جناب انسان کو راہ بے صبری کا جو موضوع ہے نا، اس پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی اہمیت ہے. ہم نہ اشاروں پہ رکتے ہیں، نہ کسی کا انتظار کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سننے کا انتظار کرتے ہیں. بے صبری اوورآل ہماری پورے مزاج کے اوپر حاوی ہے. اور یہ کیوں ہے، اس پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں کہ کس طرح سے صبر پیدا ہو سکتا ہے. بتاتے ہیں آپ کو، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام اور صبر کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں بحیثیت مجموعی ہمارے مزاجوں میں معاشرتی حوالوں سے جس بھی شخص کو دیکھیں تو وہ ایک بے صبری کا ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ ہم اشاروں پہ نہیں رکتے ہیں، لائن میں نہیں لگنا چاہتے ہیں، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے ہیں، گاڑی کو دوسرے سے پہلے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو بحیثیت مجموعی کھانا جب ہم لوگ کھاتے ہیں تقریبات میں، اس وقت کیا مظاہرہ ہوتا ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر بے صبری کا عنصر جو ہے وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے؟ ہم توجہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ بے صبری ہے، شاید یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بے صبری ہے. پیغام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے توازن آ سکتا ہے، کس طرح سے ٹھہراؤ آ سکتا ہے، کس طرح سے یہ بے صبری ختم ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب قبلہ. بے صبری سرور بھائی بنیادی طور پر انسان کے اندر موجود حرص اور لالچ کا آؤٹ پٹ ہے. آؤٹ پٹ اندر کی جو کیفیت ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے کہ جس انسان میں لالچ اور حرص ہے. اور لالچ اور حرص کیا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے اور مجھے ضرور ملے، ہر حال میں ملے، میرا وہ حق ہے یا نہیں ہے. آگے بڑھنے کی دوڑ کسی بھی فیلڈ میں کہ میں نکل دوسرا مطلب دھکے دے کے میں آگے چلا جاؤں، کچل کے آگے چلا جاؤں، یا خود اپنا کچل کے نکل جاؤں کہیں سے. اسی طرح اپنی طبیعت اور مزاج میں ہر وقت حاصل کرنے کی، لینے کی جو آرزو ہے کہ بس میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لوں. یہ بنیادی طور پر یہ لالچ اور حرص جو ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کی طبیعت میں موجود جو لامتناہی خواہشات کا سلسلہ ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، ان لامحدود خواہشات کے نتیجے میں حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے. پھر ان کو پورا کرنے کے لیے، پھر اس اپنے اندر میں موجود اس آگ کو، حرص اور ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کی جو تگ و دو ہے، ہر طریقے سے جو ہے وہ انسان کے اندر سے صبر کو ختم کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بے صبری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یاد رہے بے صبری کہیں بھی ہوگی وہ کسی کی حق تلفی کا نتیجہ ہوگی.
کیا بات ہے، بہت بنیادی آپ نے جملہ عطا فرمایا، ماشاء حق تلفی کا نتیجہ اللہ۔ حق تلفی کا نتیجہ ہوگا جہاں بھی ہم صبر نہیں بلکہ کریں گے۔ مومنین کی شان تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں ہم کسی کا حق لینے کی طرف طرف بالکل ٹھیک۔ جناب کیا پیغام قبلہ پیش صاحب عطا فرماتے ہیں؟ بے صبری اس وقت ہمارے درمیان معاشرتی نظام کو بہت خراب کر رہی ہے، اخلاقی نظام کو بھی، معاشرتی اخلاقی بھی نظام خراب بلکہ ہو معاشی گیا ہے، نظام کو بھی، سیاسی سماجی ہر نظام کو متاثر کرتی ہے۔ ٹھیک۔ گھروں کے جو معاملات ہیں، ہمارے گھریلو جو زندگیاں ہیں، ان میں بے صبری کی وجہ سے بے شمار گھر اجڑ چکے ہیں، پریشان ہیں لوگ، بیٹیوں کی طلاقیں ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ناچاکی ہے، بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، یہ تمام چیزیں صرف بے صبری کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یعنی وہ بندہ اس پر رکنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک، جیسا کہ بلا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سم تھنگ مور کی دوڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں بندہ نہیں رکتا، دوسرا ڈرائیور جو اپنے ایک گاڑی جا رہی ہے، دوسرا اس کو راستہ نہیں دیتا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ چل نہیں سکیں تو پیچھے سے ایسا آپ کو اور بے پناہ سماعتی تشدد شروع ہو بے جاتا ہے۔ شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے ہمارے ڈرائیور حضرات کی بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ جو 10 منٹ کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہمارے معاملات زندگی کو بے صبری کے نقصانات بے پناہ ہیں۔ جس طرح صبر کا اجر بہت ہے، اسی طرح بے صبری کا نقصان بھی بہت ٹھیک، زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا جناب فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی، بے صبری کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ، جس میں غزوہ احد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 70 شہداء ہو گئے، یعنی جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے بظاہراً، لیکن مومن تو کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ تو غازی ہو تب بھی کامیاب ہے، شہید ہو تب بھی کامیاب ہے۔ کہا گیا کہ اس ٹیلے سے نہیں ہٹنا، تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ ہوا اور خالد بن ولید نے پیچھے سے منع کر دیا۔ تو بے صبری جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ غزوہ احد کے حوالے سے ایک آخری پیغام میں دینا چاہوں گا بڑا پیارا، اور صبر کا دامن کیا تھاما اس عورت نے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس غزوہ میں ایک ایسی عورت بھی تھی مدینہ پاک میں جس کا ایک بیٹا بھی اس غزوہ میں شامل تھا، باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، شوہر بھی تھا، 4 ہی رشتے ہوتے ہیں۔ تو جناب پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو بالکل مشابہ تھے مصطفیٰ علیہ السلام کی، تو ان کی وجہ سے لوگوں نے یہ مغالطہ ہو گیا۔ تو وہ دوڑتی ہوئی مدینہ پاک سے آئی کہ ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کو کیا ہوا، میرے آقا کہاں ہے؟ تو کسی نے راستے میں بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کیا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے بتایا تیرا باپ بھی چلا گیا، سارے رشتے چلے گئے، لیکن جب کسی نے کہا وہ سرکار دو عالم جلوہ فرما ہے، تو جناب اس نے صبر کا دامن کیا تھاما، وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اگر میرے آقا حیات ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ کیا بات، مفتی صاحب قبلہ پیغام عطا آج کے دور میں انسان جس مشکلات میں گھرا ہوا ہے، خاص طور پر فیملی لائف میں، ذاتی لائف میں، اپنے جاب میں، اپنے معاملات میں، بحیثیت کاروبار، مجموعی ایک بحیثیت افراتفری کا مجموعی، ماحول ہے، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، گلی محلوں میں بھی، روڈز پر بھی، پبلک گیدرنگ میں بھی، شادیوں میں، جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ صبر انسان کے لیے وقار اور اس میں عزت کا سبب ہے۔ ٹھیک۔ حضرت ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب فیصل آباد سے، وہ ایک شادی میں شریک تھے، ولیمے پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ دوست بیٹھے تھے، تو جب کھانا شروع ہوا تو لوگوں کا جو ہمارے ہاں رویہ ہے، تو اس کے باوجود جب لوگ سارے اٹھ گئے تو ڈاکٹر اسحاق قریشی علیہ الرحمہ بیٹھے رہے۔ تو ساتھ والے دوست نے کہا کہ حضور آئیں کھانا کھا لیں، تو آپ نے فرمایا یار بندے کو کبھی کبھی نہیں بھی کھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بات، یہ ایک اچھا پیغام صبر ہے کہ کبھی کبھی آپ کا حق ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے، صحیح، تاکہ دوسروں کو بھی میسج جائے کہ کوئی بات نہیں جناب، ایسے بالکل بھی ٹھیک، گزارا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ صبر جناب زینت ہے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، اور جناب حافظ عابد حسین چشتی صاحب۔ ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں، اور سلسلہ انتخاب کلام کو آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اچھی شاعری آپ تک پہنچے، نعت خوانوں تک، نعت سننے والوں تک، نعت سے محبت کرنے والوں تک، اس میں اساتذہ کے کلام بھی اور نوجوان جو شعراء ہیں ان کا بھی۔ آج جناب الیاس بابا روان ہمارے بہت ہی معتبر محترم شاعر ہیں، نوجوان ہیں، ان کی اشعار یہ دیکھیے کہ صرف اس جادہ رحمت کے میاں دکھتا ہے،
صرف اس زیادہ رحمت کے میاں دکھتا ہے، ورنہ ہر دیکھنے والے کو کہاں دکھتا ہے، ورنہ ہر دیکھنے والے کو کہاں دکھتا ہے۔ نعت پڑھتے ہوئے ایک حجرے میں آ جاتا ہوں، نعت پڑھتے ہوئے ایک حجرے میں آ جاتا ہوں، جس کی کھڑکی سے پسے کونوں مکان دکھتا ہے۔ نعت پڑھتے ہوئے ایک حجرے میں آ جاتا ہوں، جس کی کھڑکی سے پسے کونوں مکان دکھتا ہے۔ گنبد سبز کو دیکھوں تو نظر آتی ہے لو، گنبد سبز کو دیکھوں تو نظر آتی ہے لو، مڑ کے دیکھوں تو مجھے صرف دھواں دکھتا ہے، مڑ کے دیکھوں تو مجھے صرف دھواں دکھتا ہے۔ بعض نکتے کسی نسبت سے سمجھ آتے ہیں، بعض نکتے کسی نسبت سے سمجھ آتے ہیں، کچھ چراغوں میں مجھے آب رواں دکھتا ہے، کچھ چراغوں میں مجھے آب رواں دکھتا ہے۔ ندرت خانہ ہستی مجھے ہر راز نہاں، ندرت خانہ ہستی مجھے ہر راز نہاں، نسبت اسم محمد سے عیاں دکھتا ہے، نسبت اسم محمد سے عیاں دکھتا ہے، ورنہ ہر دیکھنے والے کو کہاں دکھتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل، اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، کل تک کی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، سرکار کے روزے پر وہ رحمت باری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے۔ طیبہ میں سبھی لمحے کیا خوب گزرتے ہیں، اس در پہ یہ دل میرا سو جان سے واری ہے، اس در پہ یہ دل میرا سو جان سے واری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے۔ زہرا کے وہ بابا حسنین کے نانا ہیں، پنجتر کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے، پنجتر کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے۔ اے مہر علی تیرے پر نور وسیلے سے فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے،
فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے کہتا ہے معین الحق باعجز و نیاز آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان